ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو کہ ہرے بھرے پہاڑوں اور ایک چمکتی ہوئی ندی کے درمیان واقع تھا، ایک محترم باغبان رہتا تھا جس کا نام ادریس تھا۔ وہ اپنے دل کی وسعت اور خوبصورت باغ کی دیکھ بھال کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ اس کا باغ صرف نظر کا ہی نہیں بلکہ روح کا بھی سکون تھا، جہاں خوشبودار پھول اور میوے دار درخت لگے ہوتے تھے۔ ایک دن جب ادریس اپنے گلابوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، ایک مسافر جو اپنے سفر سے تھکا ہوا تھا اس کے باغ کے پاس سے گزرا۔ مسافر کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ادریس نے فوراً اسے ایک بڑے انجیر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کی دعوت دی۔ مسافر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ دعوت قبول کر لی اور ادریس نے جلدی سے ایک سراہی میں ٹھنڈا پانی اور کچھ پکے پھل اپنے باغ سے لا کر دیے۔ مسافر نے خود کو تازہ کرتے ہوئے اپنی کہانی ادریس کے ساتھ شیئر کی۔ وہ ایک دور دراز مقدس مقام کی زیارت پر جا رہا تھا اور ایک طوفانی ندی کو پار کرتے ہوئے اپنا سب سامان کھو بیٹھا تھا۔ ادریس نے مسافر کی عزم و ہمت کی کہانی سنی اور دل سے اسے تسلی اور حوصلہ دیا۔ مسافر نے جب آرام کر لیا تو ادریس نے ایک ٹوکری میں پھل، سبزیاں اور اپنی بیوی کے بنائے ہوئے روٹی کا ایک ٹکڑا پیک کیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی تھیلی میں کچھ سکے بھی دیے۔ حالانکہ خود وہ امیر آدمی نہیں تھا۔ براہ کرم یہ آپ کے سفر کے لیے لے لیں، ادریس نے اصرار کیا، یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مسافر اس سخاوت پر حیران رہ گیا اور اس نے ادریس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ اس نے ایسی سخاوت کیوں دکھائی، خاص کر جب وہ اجنبی تھے۔ ادریس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سخاوت اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ کا سفر ایک مقدس مقصد ہے اور یہ میرا فرض اور اعزاز ہے کہ میں آپ کی کسی بھی طرح سے مدد کروں۔ مسافر ادریس کے باغ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے روانہ ہوا۔ کئی سال بعد وہی مسافر جس نے اپنی زیارت اور کئی اور سفر مکمل کر لیے تھے، نہ صرف ادریس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے واپس آیا بلکہ اپنی کامیابیوں کے پھل بھی شیئر کرنے آیا۔ اس نے پایا کہ ادریس کی مہربانی نے پورے گاؤں میں سخاوت کی ایک لہر دوڑا دی تھی، جس سے دوسروں کو بھی سخاوت اور مہربانی کی تحریک ملی تھی۔ باغبان کی سخاوت کی کہانی گاؤں میں ایک پسندیدہ داستان بن گئی، جو ہر ایک کو سخاوت اور مہربانی کے گہرے اثر کی یاد دلاتی رہی۔